السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش نواز۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تھینکس فار 1K، آپ لوگوں نے بہت سپورٹ کیا، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ اور میں پھر نام بھول گیا، ایک تو بسمہ ہے اور دوسرے ہیں عبداللہ نعیم ہے۔ انہوں نے اپنا نام بھی بتایا تھا اور میں بھول گیا، I'm sorry، بٹ آپ دونوں کا زیادہ شکریہ۔ اور ایک اور تھی، وہ بتا رہی تھی کہ 4 سبسکرائب تو میں نہیں کیے ہیں، تو ان کا بھی، اور باقی جو سائلنٹ پیپلز ہیں اور انہوں نے سبسکرائب کر دیا، تھینک یو سو مچ۔ آج کی قسط ہے نارمل ہے، اراؤنڈ 18 منٹس کی ہوگی، شارٹ مت کہیے گا۔ میں نے یہ رات کو لکھی تھی اور بڑی مشکل سے لکھی تھی۔ آپ لوگ اس کو انجوائے کریں۔ اس کے بعد والی تھوڑی لینتھی ہوگی، میں پرومس نہیں کرتا، لیکن وہ لینتھی ہوگی۔ آپ لوگ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور یہ بہت رومانٹک ایپیسوڈ ہے، اب آنے والی ایسی ہوں گی۔ عجیب بھی لگتا ہے اسے بتاتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے، لکھتے ہوئے تو خیر نہیں ہوتا، پر بتاتے ہوئے تو عجیب لگتا ہے، بٹ خیر کوئی بات نہیں۔ آج چلتے ہیں پھر قسط کی طرف۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مسٹر روڈ باکلم علی آتش، قسط 57۔ جمن کو شہر کے مہنگے اسپتال میں داخل کر لیا تھا، ایک دم سے ہی ان کے گھر کے حالات بدل گئے۔ سبھی حیران تھے، اذا کے رشتہ داروں سے لے کر افشاں کے گھر والے بھی، لیکن افشاں اس بات پہ حیران نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ اسے اذا کے لیے دل سے خوشی ہوئی تھی۔ آدریش نے غلط کیا تھا، لیکن وہ غلط انسان نہیں تھا۔ اور پھر خدا کی کیا خوب پلاننگ تھی، اس کی جگہ اذا کا جانا، اور پھر اس کے ساتھ وہ سب، اور آدریش کے دل میں اس کی محبت اور ہمدردی۔ یہ سب خدا نے ہی تو کیا تھا۔ افشاں یہ بات اذا کو بھی سمجھانا چاہتی تھی، لیکن ابھی اس نے اذا سے خود کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، اور اذا بھی آدریش کی بات سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اسے آدریش بات نہیں کر رہا تھا۔ اسے اذا کی بات نے ہرٹ کیا تھا، وہ چپ ہو گیا تھا۔ آفس جاتا، شام میں آ کر کھانا کھا کر اپنے کام میں لگ جاتا۔ اذا اسے دیکھتی رہتی تھی، لیکن وہ کوئی بھی بات اس سے نہیں کرتا تھا۔ آج جب وہ آفس چلا گیا تو اذا ان چیزوں کو دیکھنے لگی جو وہ آدریش کے ساتھ جا کر لائی تھی۔ تبھی اس کی نظر ان سرخ ہیلز پر پڑی جو اس نے ابھی تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ ان پہ نظر پڑتے ہی ٹھہر گئی، پھر وہ دھیرے سے گھٹنوں کے بل بیٹھی اور انہیں چھو کر اپنے سامنے کیا۔ میری بیوی۔ کسی نے پھر اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے ہیلز کو دوبارہ ڈبے میں بند کر کے رکھ دیا، اور بیڈ پہ لیٹ کر اس نے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ تو میرا ساتھ دے خداوند، میرے دل میں اس کی محبت نہ ڈال، میرا بدلہ آسان کر دے۔ تو نے اب تک وہی کیا جو میں نے تجھ سے مانگا، اب میری راہ مشکل نہ کر، میرے دل میں اس کی محبت ڈال دے، نہ ڈال، سوری۔ اس نے شدت سے دعا کی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ جانتی تھی اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی دعائیں اب قبول ہونا بند ہو گئی ہیں۔ اب آدریش کی دعا قبول ہوگی۔ یہ وقت قسمت نے آدریش کے نام کر دیا تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے جب آدریش آفس سے آ کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر آفس کا کام کر رہا تھا کہ اذا نے اس کے پہلو میں بیٹھ کر کہا، تم شاید بھول گئے ہو، میں نے کہا تھا کہ مجھے نوکری کرنی ہے۔ آدریش نے اسے گردن ترچھی کر کے دیکھا، اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اب یہ سب ختم کر دینا چاہیے؟ میں جانتا ہوں تم صرف مجھے اذیت پہنچانے کے لیے یہ سب کہہ رہی ہو، ورنہ تمہارا اب کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کو حل کرنے کے لیے تمہیں کام کرنا پڑے۔ اس نے لیپ ٹاپ ایک جانب رکھ دیا تھا۔ اذا کا چہرہ جھک گیا، لیکن یہ وقت کمزور پڑنے کا نہیں تھا۔ اس نے آدریش کے دل سے ان جذبات کو ختم کرنا تھا جو اس کے دل میں سر اٹھا رہے تھے۔ کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن تم نے وعدہ کیا تھا، تم یہ بات میری مانو گے؟ اس نے ڈھٹائی سے کہا تو وہ
وہ بس ضبط سے گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ میں پھر کل سے چلی جایا کروں، اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کہا، کام کی تلاش میں آدرش کا دل کیا وہ اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ وہ کچھ کہنے لگا لیکن پھر رک گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا جیسے خود کو نارمل رکھنے کی سعی کر رہا ہو۔ پھر وہ بولا تو اس کا لہجہ نرم تھا۔ ٹھیک ہے، تم کل سے میرا آفس جوائن کر لو۔ مجھے وہاں ضرورت ہے ایک ورکر کی، ایسے تمہارا کام کرنے کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور میں پریشان بھی نہیں ہوں گا۔ ایذا نے سرنامے ہلایا۔ مجھے تمہارے آفس میں کام نہیں کرنا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ چڑ گیا۔ تو مجھ پہ ہر وقت غصہ مت کیا کرو۔ وہ اس کے چڑ جانے پہ بولی تھی۔ آتش نے اس کی آواز میں نمی محسوس کی۔ وہ کل سے ایک اور بات بھی محسوس کر رہا تھا۔ ایذا کی طبیعت کچھ خراب سی ہے۔ وہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتی تھی، قدم بھی سنبھل سنبھل کر رکھتی تھی۔ وہ یہ بات محسوس کر چکا تھا، لیکن جب بھی وہ ایذا سے کچھ پوچھنے کا سوچتا تھا تو ایذا کوئی نیا کارنامہ کرنے لگتی تھی۔ میں غصہ نہیں کر رہا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری نظروں کے سامنے رہو، اور یہی ایذا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دور جانا چاہتی تھی اور آدرش قریب آنے کی باتیں کر رہا تھا۔ میں کہیں بھی نوکری کر لوں گی، لیکن تمہارے ساتھ نہیں۔ ایذا کا انداز دو ٹوک تھا۔ آدرش نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں پھر اپنی طرف سے کسی اچھی جگہ تمہارے لیے کام دیکھ لیتا ہوں، لیکن سیلری تمہاری میں دوں گا۔ وہاں بس تم یہ ظاہر کرو گی کہ تم کام سیکھنے آئی ہو، تمہارا گھر میں دل نہیں لگتا، اس لیے وہاں جا رہی ہو۔ ایذا اس بات پہ بھی احتجاج کرنے لگی کہ وہ بولا، اس بات پہ کوئی بحث نہیں، ورنہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ اگر میری زبان سے انکار نکل جاتا ہے تو وہ انکار ہی ہوتا ہے۔ ایذا کی زبان مقفل ہو گئی۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اپنے بابا کی بات کے بعد اس نے جاسیہ پہ ضرورت سے زیادہ نظر رکھنا شروع کر دی تھی، اور کہیں نہ کہیں وہ یہ بھی چاہ رہا تھا کہ جاسیہ کالج جانا چھوڑ دے، لیکن اب وہ اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا، اس لیے وہ یہی ظاہر کر رہا تھا کہ وہ جاسیہ کے جانے پہ خوش ہے۔ انہی دنوں وہ جب جاسیہ کو کالج سے لینے آیا تو جاسیہ نے گاڑی میں بیٹھ کر کہا، مجھے پیسے چاہیے۔ وہ ہچکچا رہی تھی اور ریان نے چونک کر اسے دیکھا۔ کتنے؟ وہ یہ بھی پوچھنا چاہتا تھا کیوں، لیکن اس نے سوچا اگر ریان نے وجہ پوچھی تو کبھی جاسیہ برا نہ مان جائے۔ بہت سارے، ریان مسکرایا۔ کتنے سارے؟ بھائی بہت سارے، میں نے کچھ سامان خریدنا ہے، اس لیے چاہیے۔ اس نے وجہ بھی بتا دی۔ ریان نے سر ہلایا۔ یہ میرا کارڈ ہے، اس کو رکھ لو، اور جو لینا ہو لے لینا، لیکن کیا تم اکیلے جاؤ گی شاپنگ کرنے؟ جاسیہ نے سرنامے ہلایا۔ آپ ہی کو کہا ہے، وہ آئیں گی امی کی طرف، پھر ان کے ساتھ جاؤں گی۔ ریان نے سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ اکیلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن میری بات سن لو، تمہاری آپی آ رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اب کی بار بھی رات رک جاؤ گی۔ ایسا سوچنا بھی مت، کچھ دیر کے لیے میں تمہیں چھوڑ آؤں گا، پھر لینے آ جاؤں گا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ جاسیہ نے ہنسی دبا کر اسے دیکھا۔ دیکھیں گے، سوچیں گے، وہ انداز کو سرسری بنا کر بولی تو ریان نے اسے گھورا۔ بہت پٹائی کر دوں گا میں، سچ میں، بہت تنگ کرنے لگی ہو تم مجھے، وہ مصنوعی ناراضی سے بولا تھا۔ جاسیہ ہنستی تھی۔ جس دن اس کی آپی نے آنا تھا، ریان اسے دوپہر میں اس کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ شام میں اسے لینے آ جائے گا۔ ہاں، اگر آنا ہوا تو بتا دوں گی، ورنہ کل آ جائیے گا۔ ریان نے اسے غصے سے دیکھا۔ تمہیں لگ رہا ہے واپس جانا ہے؟ جاسیہ ہنسی۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ گاڑی سے نکل گئی تھی۔ ریان بھی باہر آ گیا تھا۔ اس نے جاسیہ کے ماتھے پہ لب رکھے، پھر بولا، شام میں لینے آ جاؤں گا، تمہیں خیال رکھنا اپنا۔ وہ تب تک وہاں کھڑا رہا جب تک جاسیہ گھر کے اندر نہ چلی گئی۔ شام میں جب وہ اسے لینے آیا تو جاسیہ کے پاس 2 بیگز تھے۔ ریان نے انہیں ڈکی میں رکھا۔ ان میں کیا ہے؟ کیوں بتاؤں، میرا سامان ہے۔ جاسیہ نے اس کا کارڈ اسے دے دیا تھا۔ ریان نے غصے سے لب بھینچ لیے۔ میں بھی تمہیں کچھ بھی نہیں بتایا کروں گا۔ جاسیہ نے شانے اچکا دیے، جیسے کہتی ہو مرضی آپ کی۔ ریان بس دانت کچکچا کر رہ گیا۔ اس نے گاڑی چلا لی تھی۔ یہ 2 دن بعد کی بات ہے۔
ریان آفس کے لیے چلا گیا تھا۔ اس دن جاسیہ نے کالج کی چھٹی کی تھی۔ ریان حیران ہوا تھا، لیکن اس نے وجہ پوچھی تو جاسیہ نے بے نیازی سے کہہ دیا، موڈ نہیں ہے۔ ریان نے مسکرا کر سر ہلا دیا اور وہ آفس چلا گیا۔ جاسیہ پورا دن سوچوں میں ڈوبی رہی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ شروع کہاں سے کرے۔ پھر جب عصر شام میں بدلنے لگی تو جاسیہ نے ملازمہ کے ساتھ مل کر اس سامان کو نکالا جو وہ لائی تھی، اور اس نے کمرے کو سجانا شروع کر دیا۔ 2 گھنٹے کی کڑی محنت کے بعد کمرہ سج گیا تھا۔ جاسیہ اور ملازمہ نے جب اسے تنقیدی نگاہوں سے دیکھا تو وہ اپنی تھکن بھول گئیں۔ کمرے میں آرائشی پھولوں کی بیلیں دیواروں سے لپٹ گئی تھیں۔ ان پھولوں کے کئی رنگ تھے اور ان میں روشنیوں کے کمکمے الجھ رہے تھے، جن سے نہ جانے کتنے رنگ پھوٹ رہے تھے۔ بیڈ پہ گلاب کی پتیاں بکھری تھیں اور کانچ کے میز پہ موم بتیاں دھری تھیں۔ کمرے میں ایک عجیب سی سحر انگیز خوشبو پھیلی تھی، جیسے شادی کی پہلی رات کے کمروں سے اٹھ رہی ہوتی ہے۔ جاسیہ کا دل کبھی ڈوبتا تو کبھی ابھرتا تھا۔ آج اس نے ریان کو اس کا حق پورے حق سے دینا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ ابھی وہ ریان کو اپنے اتنے قریب نہیں آنے دے گی، لیکن اب اس کا ارادہ بدل گیا تھا۔ ریان نے بہت انتظار کیا ہے، اسے آج اگر جاسیہ ملے گی تو پوری ملے گی، جاسیہ نے سوچا، اور پھر وہ فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہو کر جب وہ واپس باہر آئی تو اس کے جسم پہ باہر ٹاول تھا۔ بال بھی اس نے ایک چھوٹی ٹاول سے جکڑ رکھے تھے۔ اس نے الماری سے اپنا لباس نکالا اور اسے بیڈ پہ رکھ کر اس نے پہلے اپنے بال خشک کیے، پھر اس نے وہ کالی چمکتی ساڑی پہن لی جو سلک کی بنی تھی۔ اس کا بلاؤز بغیر آستینوں کا تھا، جس سے اس کی دودھ جیسی باہیں بل کھاتی آ رہی تھی۔ کالے بال اس نے کمر پہ بکھیر لیے تھے، ان کو نیچے سے ہلکا سا کرل کر کے اس نے انہیں کمر پہ چھوڑ دیا۔ بلاؤز کا پچھلا گلا اگلے سے گہرا تھا۔ اس بلاؤز کو نازک ڈوریوں نے سہارے سے جوڑ رکھا تھا۔ اس کی کمر کی گہرائی وہاں سے صاف دکھائی دیتی تھی، بالش بھر کی کمر سے چپکا اس کا پیٹ، اور اس کے پیٹ کی گہرائی جو سمندر میں اٹھتے بھنور جیسی تھی، ملائی جیسی جلد تنی ہوئی تھی۔ اس نے میک اپ شروع کر دیا تھا، غزال آنکھوں میں سرما، خم کھاتی پلکوں پہ مسکارا اور لائنر کی دھار۔ آئی شیڈو سے اس نے اسموکی آئیز بنائی اور انہیں پٹ پٹا کر شیشے میں دیکھا، وہ اچھی لگ رہی تھی۔ باریک لبوں پہ تیز میرون لپسٹک لگائی اور گالوں پہ ہلکا سا بلیشر پھیرنے کے بعد اس نے خود کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھا۔ اسے کچھ کمی لگی۔ راج ہنس نما گردن سونی تھی، اس نے اس میں موتیوں کی لڑی کو پہن لیا، اور بال جو اس نے پیچھے کمر پہ گرائے تھے وہ کاندھے پہ کر لیے۔ بیڈ کے قریب رکھی نازک اسٹرپ والی ہیلز پہننے سے اس کا قد دراز لگنے لگا تھا۔ اس نے آخری نظر خود کو دیکھا، وہ پہلے سے مختلف لگ رہی تھی۔ اس کا روپ نکھر گیا تھا۔ وہ کئی لمحے خود کو دیکھتی رہی۔ وہ ایسی حسین تو کبھی نہیں تھی، اتنی خوبصورتی اس میں کہاں سے آ گئی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے بہت قریب آ کر بولا ہے، یہ ریان کی محبت کا رنگ ہے۔ وہ آواز بہت قریب سے آئی تھی، شاید یہ آواز اس کے دل کی تھی۔ جاسیہ اس بات سے انکار نہ کر سکی۔ جب وہ کمرے سے باہر آئی تو باہر کا منظر اس کی توقع سے کہیں بڑھ کر تھا۔ ملازموں نے کافی خوبصورتی سے ان چراغوں کو روشن کیا تھا جو جاسیہ لائی تھی۔ ملازم جا چکے تھے۔ اب ریان ملک کے بنگلے میں زرد ٹمٹماتے چراغ تھے جو بل کھاتی سیڑھیوں سے لے کر لاؤنج کے ہر کونے کو روشن کیے ہوئے تھے۔ ایک راستہ تھا جو پھولوں کا تھا اور وہ جاسیہ تک آتا تھا۔ جاسیہ نے وقت دیکھا، گھڑی بتا رہی تھی کہ وہ آنے والی ہے۔ جاسیہ اس کی منزل بن کر اس کے انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ ابھی چند لمحے ہی بیتے تھے کہ دروازہ کھلا اور بھاری بوٹوں کی آواز اس کے دل کو ٹھوکریں لگانے لگی۔ وہ آ گیا تھا۔ ریان جب اندر آیا تو وہ چونکا تھا۔ اس نے اپنے قدموں میں دیکھا، وہاں پھول بکھرے تھے۔ ریان کی بھویں سکڑ گئیں، وہ ان پہ ناسمجھی سے چلنے لگا۔ وہ پھولوں سے بنا راستہ دیکھتا چل رہا تھا کہ لاؤنج میں بکھری زرد روشنی نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اس نے ایک نظر لاؤنج کو دیکھا اور پھر اس کی نظر اس منزل پہ رک گئی جو کالی ساڑی زیب تن کیے کھڑی تھی۔ اس پہ چار جانب سے روشنی پڑ رہی تھی۔ اس کی سلک کی ساڑی چمک رہی تھی اور آنکھوں میں
بلا کا جادو تھا۔ ریان سانس بھی لینا بھول گیا تھا۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھا اور اس نے جاسیہ کے مقابل جاتے ہی اسے نہیں چھوا تھا۔ اسے لگا جیسے یہ خواب ہے۔ اس کے سامنے ایک مومی گڑیا کھڑی ہے جس کے وجود سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ اس کی مہک اس قدر تیز اور جادوئی تھی کہ ریان کے اعصاب پہ وہ سوار ہونے لگی۔ اس نے جاسیہ کو دھیرے سے چھوا۔ جاسیہ، وہ بہت دھیرے سے سرگوشانہ انداز میں بولا تھا۔ جاسیہ اس کے قریب ہوئی۔ یہ آپ کا دن ہے ریان، میں آج آپ کو اپنا آپ سونپ رہی ہوں۔ اس نے آہستگی سے ریان کی گردن میں اپنی سفید باہیں ڈالی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ جاسیہ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے پورا جسم دل بن کر دھڑک رہا ہے۔ ریان کو جیسے اس کی بات پہ یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے اس نازک وجود کے گرد بازو لپیٹے۔ وہ جب آفس سے آیا تھا تو اس کے اعصاب پہ تھکن سوار تھی۔ اسے لگ رہا تھا یہ رات بھی ہر روز کی راتوں جیسی ہوگی، لیکن وہ غلط تھا۔ اس کی رات آج ہر روز جیسی نہیں تھی۔ اس کے صبر کا پھل آج اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر اس کی گرفت جاسیہ کے گرد مضبوط اور پھر خطرناک حد تک مضبوط ہو گئی۔ ریان، جاسیہ اس کے سینے میں مدغم ہوئی تھی۔ مجھے آج تم معاف کر دینا۔ میں اگر بہک کے بے پرواہ ہو گیا تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے لگ رہا ہے میں خود سے اپنا اختیار کھو رہا ہوں۔ یہ رات مجھے 100 سال بعد آئی لگتی ہے۔ تم نہیں جانتی میں نے تمہارا کس حد تک انتظار کیا ہے، خود کو کتنا تڑپایا ہے۔ اگر آج میں تم میں اترتے اپنا اختیار خود سے کھو بیٹھا تو مجھے معاف کر دینا۔ اس نے جاسیہ کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ جیسے پیچھے رکھے چراغ بجھ رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ کو کھول کر جب وہ اندر آیا تو اسے ایک نیا سرپرائز ملا تھا۔ کمرہ اس خوبصورتی سے سجا تھا کہ ریان نے بے ساختہ جاسیہ کو دیکھا جو شرمائی ہوئی اس کے سینے میں چہرہ چھپا چکی تھی، اور ریان سمجھ گیا تھا کہ جاسیہ اپنے گھر یہ سب خریدنے گئی تھی۔ اس نے جاسیہ کو بیڈ پہ بٹھایا۔ میں ابھی آیا۔ وہ واش روم میں گیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد جب وہ آیا تو جاسیہ سمٹی ہوئی بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ ریان نے کانچ کے میز پہ رکھی ساری موم بتیاں جلا دیں اور روشنیاں گل کر دیں۔ وہ بغیر شرٹ کے جاسیہ کی جانب آیا تھا۔ اس نے جاسیہ کو بیڈ پہ دھیرے سے لٹایا اور اس کی ساڑی سے کھیلنے لگا۔ جاسیہ نے آنکھیں موند لی تھی۔ ریان نے اس کی گردن میں ڈلی موتیوں کی لڑی کو اپنی انگلی میں پھنسایا۔ شعلے نے تیزی پکڑ لی تھی اور وہ موم پہ حاوی ہونے لگا۔ موتی ایک ایک کر کے بستر پر گرتے چلے گئے۔ زرد روشنیاں کمرے کی دیواروں پہ پھیل گئیں اور ان پہ سائے لہرانے لگے جو قربتوں سے جل رہے تھے۔ شعلے موم کو دھیرے دھیرے پگھلا رہے تھے۔ اس کے نقوش کو چھوتا وہ اسے اپنے تابع کرنے لگا تھا۔ موم نے اپنا اختیار کھو دیا اور دیوار پہ رینگتا سایہ دوسرے سے لپٹ گیا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی قربت کی آگ میں جل رہے تھے۔ ریان اس پہ ایسے چھا گیا تھا جیسے گہرے بادل ہوں جو برسنے کو تیار ہیں، اور جاسیہ بنجر زمین بنی ہوئی تھی۔ ریان نے اسے اس حد تک چھوا کہ اس کی گردن اور سینے پہ جاں بجاں سرخیاں پڑ گئیں۔ ریان کے مجنونانہ لمس نے اسے تڑپا دیا تھا۔ اس کا نچلا لب کچھ سوج گیا تھا۔ اس کے وجود میں درد کی چنگاریاں دوڑنے لگیں۔ وہ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھر کر گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کانچ کے میز پہ رکھی موم بتیاں پگھل جاتی تھیں۔ دیواروں پہ رینگتے سائے قریب سے قریب تر ہو رہے تھے۔ اب وہ لمحہ تھا جب ریان نے جاسیہ میں خود کو شامل کرنا تھا۔ ریان نے جاسیہ کی کمر کے نیچے تکیہ لگایا اور اسے بہکی نگاہوں سے دیکھ کر کہا، ریلیکس رہنا، پینک مت کرنا، کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھ پہ یقین رکھنا، اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دو، مجھے اپنا اختیار دے دو، ٹھیک ہے؟ جاسیہ کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے ہلکا سا سر کو خم دیا۔ اس کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے تھے۔ ریان نے انہیں صاف کیا۔ وہ مسکرایا اور جاسیہ پہ جھک کر اس نے جاسیہ کی ٹانگوں کو اپنی کمر پہ رکھا اور اس میں اتر گیا۔ ریان، بہکتے بے ڈھب لفظ اس کے لبوں سے سسکیوں سنگ نکلے تھے۔ ریان نے اس کے لبوں کو چھوا۔ ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اسے لاڈ سے بہلا رہا تھا۔ جاسیہ کے ناخن اس کی کمر پہ نشان دے رہے تھے۔ وہ تڑپنے لگی تھی اور ابھی ریان نرمی سے کام لے رہا تھا۔ جاسیہ یہ بھی جانتی تھی دیواریں آگ کی صورت جل رہی تھی
ان پہ پہلی زرد روشنی میں الجھے سائے رقصاں تھے۔ ان کی قرابت اس حد تک تھی کہ بہکتی سانسوں کا شور چار جانب پھیلنے لگا۔ ہر طرف دھواں تھا جو پھیل گیا اور جنون جذبوں کی آگ میں تپنے لگا۔ صحرا میں سورج پورے تاب سے جل رہا تھا اور ریت تپ گئی تھی۔ بھری ریت نے ہوا کے سنگ بکھرنا شروع کر دیا تھا اور وہ اپنے ذرے ذرے کو سورج کو سونپ چکی تھی۔ اس کی کروٹوں اور سسکیوں کی کوئی حد نہ تھی، وہ ہر طرف تھیں، اور ریان اس کے وجود میں نہ جانے کتنی بار اترا اور اسے اپنے تابع کر لیا۔ اس کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جاری ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ ایسی ہی ایک اور رومانٹک ایپیسوڈ چاہتے ہیں تو شو یور رسپانس اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی قسط اب میں ذرا تھوڑا نا وہ پراؤڈ ہی ہو گیا ہوں، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اگلی قسط اس وقت آئے گی جب آپ لوگ آلموسٹ 50 کومنٹس پورے کریں گے اور کتنے 150 لائکس 150 لائکس اور 50 کومنٹس تو ہونے چاہیے۔ جیسے ہی وہ پورے ہوں گے ہم اگلی قسط پوسٹ کر دیں گے۔ تو آپ بھی اپنا خیال رکھیں، میں بھی رکھتا ہوں۔ اگلی قسط لینتھی بھی ہوگی اور ایز یوزول رومانٹک بھی ہوگی۔ تو اپنا خیال رکھیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔